بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے کچھ دوستان نے ہمیں میسج کیے کہ جو مناظرے میں آپ نے کتاب سلام کے حوالے سے 25 روایات پیش کی تھی، کہ اگر آپ ان میں سے چند روایات کا جو ہے وہ ترجمہ ہماری خدمت میں پیش کر دیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ یہ کتاب ہے احمد سلمان صاحب کی، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے عنوان سے۔ وہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 257 میں لکھتے ہیں کہ اس میں وہ 25 روایات جو ہیں وہ معصومین علیہ السلام سے اور بعض اصحاب سے لکھ رہے ہیں، اور اس کے جو شیعہ مصادر ہیں وہ 15 ہیں۔ ناظرین کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں کہ یہ کتاب عنقریب انشاءاللہ تعالی اردو ترجمے میں بھی آپ کے پاس ہوگی۔ امید ہے کہ دسمبر 2023 کے آخر میں یہ کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہوگی انشاءاللہ، نہیں تو جنوری میں انشاءاللہ یہ کتاب آپ کے پاس آ جائے گی۔ تو اس کے صفحہ نمبر 274 میں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ جو پہلی حدیث وہ لے کے آ رہے ہیں وہ کتاب سلام سے ہے، کتاب سلیم بن قیس حلالی سے۔ یاد رکھے یہ کتاب جو ہے اہل تشیع کے نزدیک مصادر میں شامل ہے، اور ہمارے نزدیک یہ معتبر کتاب جانی جاتی ہے۔ اس سے جمہور ہمارے علماء یعنی کہ زیادہ تر علماء اس کتاب کو قبول کرتے ہیں۔ اس کے مندرجات جو ہیں وہ ان کے ہاں قابل قبول ہے الحمدللہ۔ اس کتاب پہ ہم نے ایک پوری سیریے ریکارڈ کیا ہے جعفر عباس کاظمی کے تعاون سے، انہوں نے اس پہ بہترین بحث کی ہے، وہ بھی ہمارے اسی چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتاب ہمارے ہاں معتبر کیسے ہے اور کس صدی کی کتاب ہے۔ پہلی صدی ہجری کی یہ کتاب ہے، جو کتاب سلیم بن قیس حلالی جو مولا علی علیہ السلام کے صحابی تھے، انہوں نے اس کتاب کو لکھا تھا، اور اس کے 3 طرق جو ہیں وہ 3 طرق سے ہمارے شیعوں کے پاس پہنچی ہے۔ ایک طرق جو ہے وہ ابان بن ابی عیاش کا ہے، اور ایک طرق جو ہے وہ ابان بن تغلب کا، اور ایک طرق جو ہے وہ عمر جمانی کا ہے۔ تو مزید اس کتاب کی تحقیق کے لیے آپ ہمارے چینل پہ جائیں، اور کتاب سلام کے عنوان سے ہماری 8 سیریز جو ہے وہ جعفر عباس کاظمی نے جو ریکارڈ کی ہیں تو ان کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ جی، ہم اس کتاب سے جو پہلی حدیث ہے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری وصیت کے بارے میں، یعنی کہ اس کتاب سلام میں جو وارد ہوئی ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ انصاری کے سامنے عبداللہ بن عباس سے نقل کیا کہ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کی جانب متوجہ ہوئے، فرمایا اے بھائی، عنقریب قریش تیرے خلاف ہو جائیں گے، اور ان کے بڑے تجھ پر ظلم و ستم کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ پھر اگر کوئی مددگار مل جائے تو ان سے جہاد کرنا، اگر کسی کو مددگار نہ پاؤ تو ہاتھ جو ہے وہ روک لینا، اپنی حفاظت کرنا۔ ہاں، شہادت تمہارے عقب میں ہے، اللہ تمہارے قاتل پر لعنت کرے۔ پھر اپنی بیٹی کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا، میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے جو تم مجھے آن ملو گی، اور تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ تم میرے بعد ظلم اور غصے کو دیکھو گی، یہاں تک کہ تمہیں مارا جائے گا، تمہاری پسلیوں میں سے ایک پسلی توڑ دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے قاتل پر لعنت کرے، اور حکم دینے والے، راضی ہونے والے، مدد کرنے والے، تیری مخالفت کرنے والے، تیرے شوہر اور بچوں پر ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ دوسری حدیث جو لے کے آتے ہیں وہ شیخ صدوق کی کتاب الاعمالی سے ہے۔ شیخ صدوق کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، تو میں جو ہے اس کی سند ہے اس کو میں حذف کرتا ہوں، اور میں سیدھا سعید بن جبیر سے، اس نے ابن عباس سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں فرمایا ہے کہ جس کا انہوں نے کچھ حصہ یہاں پہ نقل کیا ہے۔ وہ نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس حدیث کو اہل سنت کے ایک عالم علامہ ذہبی نے ان کی بہت زیادہ تعریف کی ہے، لیکن کچھ علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ شاید وہ شیعہ ہو گئے تھے۔
یعنی کہ جو بھی اہل بیت کا ذکر کرے اہل سنت کے ہاں یا ان کے مظالم پر یا شیخین کے خلاف کوئی بات نقل کر دے تو اہل سنت اس کو شیعہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ سچ بولنے والا، اہل بیت سے محبت کرنے والا اہل سنت بندہ نہیں رہ سکتا، اس کو شیعہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ اچھی بات ہے، ہم اس بات کو اون کرتے ہیں الحمدللہ۔ وہ فرماتے ہیں میری بیٹی اول اور آخر تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، اور وہ میرے حصہ اور میری آنکھوں کا نور ہے، میرے دل کا میوہ ہے، وہ میرے پہلو میں موجود روح ہے، اور وہ انسانی شکل میں حور ہے۔ جب بھی محراب میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑی ہوتی ہے تو اس کا نور فرشتوں کے لیے ایسے روشن ہوتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستاروں کا نور روشن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میری کنیزوں کی سردار اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میری کنیزوں کی سردار میری کنیز فاطمہ کو دیکھو، میرے سامنے کھڑی ہے، اس کا جسم میرے خوف سے کانپ رہا ہے اور دل سے میری عبادت کے لیے آئی ہے، تو میں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کے شیوں کو آگ سے امان دے دی ہے، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اسے دیکھتا ہوں تو اپنے بعد اس کے ساتھ ہونے والا سلوک یاد آ جاتا ہے، گویا میں اس کے پاس ہوں، اس کے گھر میں بہت سے لوگ داخل ہو گئے ہیں اور اس کی حرمت پامال کی جا رہی ہے، اس کا حق غصب کیا جا رہا ہے اور اس کی میراث روکی جا رہی ہے، اس کا پہلو زخمی کیا جا رہا ہے اور اس کے بچے کو ساقط کیا جا رہا ہے، اور وہ آواز دے رہی ہے یا محمدہ، تو اسے جواب نہیں ملتا، وہ استغاثہ کر رہی ہے تو اس کی فریاد رسی نہیں ہو رہی، میرے بعد ہمیشہ غم زدہ مصیبت زدہ رہے گی، کبھی گھر سے وہی شریعت کے سلسلے کے ٹوٹنے کو یاد کر کے روئے گی اور کبھی میری جدائی کو یاد کر کے روئے گی، اور جب رات چھا جائے گی تو میری اس آواز کو نہ پائے گی جسے وہ توجہ سے سنتی تھی کہ جب میں تہجد میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا تو ڈر جائے گی، اور پھر خود کو بعد اس کے کہ اپنے بابا کے زمانے میں صاحب عزت تھی بے وقت اور حقیر دیکھے گی۔ پھر وہ آگے نکل کرتے ہیں کہ اس کو جو میں نے پہلے بیان کیا کہ محمد ہموینی، شاید میں نے جوینی کہہ دیا تھا، ہموینی الشافی جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب فرایت السمتین میں اس کو نقل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں یہ دیکھیں کہ پہلی کتاب جب انہوں نے پہلی روایت جو نقل کی ہے کتاب سلیم سے، انہوں نے اس کو کہا کہ ہمارے نزدیک کتاب کے ہونے کی وجہ سے یہ کتاب معتبر ہے۔ پھر اس کو جو شیخ صدوق کی کتاب جو تھی اس میں بھی نقل کر کے کہتے ہیں کہ اس کی سند جو ہے وہ معتبر ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ میں اس میں سے صرف چند حدیث کا ترجمہ پڑھوں گا کیونکہ 25 حدیث میں نا پیش نہیں کر سکتا کہ پھر ٹائم بہت زیادہ لگے گا۔ اگلی جو روایت ہے وہ تفسیر فرات کوفی سے نقل کی ہے انہوں نے، اس کے بعد نقل کرتے ہیں علامہ باقر مسیح کی بہار الانوار سے کتاب نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ روایت کی گئی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے تو بی بی نے ان کے لیے کھجور، روٹی اور گھی کا کھانا تیار کیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حسنین شریفین علیہم السلام کھانے کے لیے بیٹھ گئے تو کھانا کھا چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا اور اپنے سجدے کو طول دیا اور روئے، پھر ہنسے، پھر بیٹھ گئے تو حضرت علی نے بات شروع کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آج سے پہلے آپ کو یوں نہیں دیکھا۔ تو حضور نے فرمایا، جب میں تمہارے ساتھ کھانا کھایا تو خوش ہوا اور تمہارے اکٹھے رہنے اور سلامتی پر مسرور ہو کر میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کا سجدہ ادا کیا تو جبرائیل نازل ہوئے اور فرمایا، آپ نے اپنی اہل بیت کی خوشی کی خاطر شکر کا سجدہ کیا؟ تو میں نے کہا جی ہاں۔ تو جبرائیل نے کہا کہ آپ کو بتاؤں کہ آپ کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا ہاں اے بھائی جبرائیل امین۔ تو جبرائیل نے کہا، آپ کی بیٹی اس کے بعد اس پر ظلم کیا جائے گا، اس کا حق چھینا جائے گا، ان کی میراث روک لی جائے گی، ان کے شوہر پر ظلم کیا جائے گا اور ان کی پسلی توڑ دی جائے گی، وہ سب سے پہلے آپ سے آ کر ملے گی اور آپ کا چچا زاد بھائی یعنی کہ مولا علی علیہ السلام پر ظلم کیا جائے گا، اس کا حق روکا جائے گا اور قتل کیا جائے گا، اور حسن اس پر ظلم ہوگا اور اس کے حق کو روکا جائے گا اور زہر سے قتل کیا جائے گا، اور حسین پر ظلم ہوگا، اس کا حق روکا جائے گا، اس کے خاندان کو قتل کیا جائے گا، گھوڑوں سے پامال کیا جائے گا، اس کا مال و متاع لوٹ لیا جائے گا،
ان کی خواتین اور اولاد کو قید کر لیا جائے گا اور پردیسیوں کی طرح اپنے خون میں لت پت دفن کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگلی جو روایت ہے وہ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام سے ہے۔ یہ روایت جو ہے وہ شیعہ کتب میں بہت سی روایات، وہ لکھتے ہیں کہ شیعہ کتب میں بہت سی روایات امیر المومنین سے مروی ہیں جن میں بنت رسول اللہ پر ڈھائے جانے والے مظالم کا تذکرہ ہے۔ ان میں سے چند روایات وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ روایت بھی کتاب سلیم بن قیس ہلالی سے ہے۔ اپنی کتاب میں روایت کرتے ہوئے کہا کہ میں مسجد نبوی میں ایک حلقہ میں پہنچا کہ جس میں سلمان، ابو ذر، مقداد، محمد بن ابی بکر، عمر بن ابی سلمہ اور قیس بن سعد بن عبادہ کے علاوہ سب ہاشمی تھے۔ حضرت عباس نے حضرت علی سے کہا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمر نے اپنے باقی اعمال کی طرح یعنی کہ جو گورنر ہوتے ہیں کنفذ کو جرمانہ کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت علی نے اپنے ارد گرد دیکھا تو آپ کی آنکھیں آنسو سے بھر گئیں۔ پھر فرمایا، اس کے انعام کی خاطر کہ جو اس نے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کو تازیانہ یعنی کہ ضرب لگائی تھی کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئی تو اس کے بازو پر یوں نشان تھا گڈھا پڑا ہوا ہو اس پہ۔ یہ جو روایت ہے اس کو کتاب سلیم سے انہوں نے نقل کیا ہے، اس کو کہا ہے کہ اس کی سند جو ہے وہ ہمارے نزدیک معتبر ہے۔ اگلی روایت وہ شیخ صدوق کی کتاب امالی سے پیش کرتے ہیں، ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے ساتویں روایت جو ہے وہ مصباح کتاب سے نقل کرتے ہیں، ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس میں بھی بی بی سیدہ کے مظالم کا ذکر ہے۔ پھر اس سے اگلی کتاب جو ہے وہ اس کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ پھر 8ویں روایت مولا علی علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں۔ پھر ہم 9ویں روایت کی طرف آتے ہیں جسے دیلمی نے ارشاد القلوب میں نقل کیا ہے۔ میں سیدہ فاطمہ کی وفات کے وقت امیر المومنین کو کی ہوئی وصیت سے روایت کیا ہے، اور اس وصیت میں ان پر گزری ہوئی ہر شے کی واضح تفصیل موجود ہے، اور جو ان کی وصیت میں ان کا یہ قول وارد ہوا ہے کہ مجھ پر وہ لوگ نماز نہ پڑھیں جنہوں نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور میرے بابا رسول اللہ کی عہد و پیمان کو توڑا، میرے حق میں ظلم کیا، میری میراث چھین لی، فدق کی ملکیت کا میرے بابا کے ہاتھ کا لکھا ہوا پروانہ بھی پھاڑ دیا، میرے گواہوں کو جھٹلایا، اور اللہ کی قسم جبرائیل، میکائیل، امیر المومنین ام ایمن تھے، انہیں گھروں میں بٹھا دیا، اور امیر المومنین مجھے ان کے گھروں تک دن رات لے کر جاتے رہے۔ جب حسن اور حسین علیہ السلام میرے ساتھ تھے، میں انہیں اللہ اور رسول اللہ کی یاد دلاتی رہی کہ ہم پر ظلم مت کرو، اور جو حق اللہ نے قرار دیا ہے اسے غضب نہ کرو۔ تو وہ رات کو ہمیں حامی برتے اور دن میں ہمارے نصرت سے ہاتھ اٹھا لیتے۔ پھر ہمارے گھر عمر بن خطاب اور خالد بن ولید کو مقرر کیا تاکہ وہ میرے چچا زاد علی کو نکال کر سقیفہ بنی سعدہ میں اپنے خسارے والی بیعت لے سکیں۔ تو علی رسول اللہ کی ازواج، تالیف قرآن اور 80,000 درہم کی ادائیگی کے بارے میں کی گئی وصیت میں مشغول ہونے کی وجہ سے باہر نہیں نکلے، تو انہوں نے بڑی اور خشک لکڑیاں ہمارے دروازے پر جمع کی اور آگ لائے تاکہ انہیں اور ہمیں جلا دیں۔ تو میں دروازے کے کنارے پر کھڑی ہو کر انہیں اللہ اور اپنے بابا کا واسطہ دیتی رہی کہ ہم سے باز آ جاؤ اور ہماری مدد کرو۔ تو حضرت عمر نے کنفذ کے ہاتھ سے جو حضرت ابوبکر کے غلام تھے تازیانہ لیا اور میرے بازو پر مارا، تو تازیانہ اتنی شدت سے میرے بازو پر لگا کہ گڈھا بن گیا، اور اس نے دروازے کو لات ماری تو وہ مجھ پر گر گیا جب میں حاملہ تھی۔ میں منہ کے بل گر گئی اور آگ بڑک رہی تھی، میرا چہرہ جھلس رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ سے مجھے مارا یہاں تک کہ میرے کان کی بالی کان سے گر گئی، دروازہ گرنے لگا اور محسن بغیر جرم کے ساقط کر کے قتل کر دیا گیا۔ تو کیا یہ امت مجھ پر نماز پڑھے؟ اللہ اور رسول اور میں ان سے بری ہوں۔ اگلی روایت جو امام حسن علیہ السلام سے ہے، یہ علامہ طبرسی جو ہیں کتاب الاحتجاج میں اس کو نقل کرتے ہیں، جس میں امام حسن مجتبیٰ نے مغیرہ بن شعبہ کے سیدہ زہرا پہ دست درازی کا ذکر کیا۔ امام نے فرمایا، اور تم اے مغیرہ بن شعبہ خدا کی دشمن ہو اور اللہ کی کتاب کو پس پش ڈالنے والے اور اس کے نبی کو جھٹلانے والے ہو، تم زانی ہو۔ جب تم پر سنگساری واجب تھی اور تمہارے خلاف نیک اور متقی عادل لوگوں نے گواہی بھی دی تھی، پھر تمہاری سنگساری کی سزا کو مؤخر کر دیا گیا، حتیٰ کہ حق اور باطل لوگوں سے اور سچ کو غلط کاروں سے ہٹا دیا گیا، اور
اور ایسا اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اور دنیا میں رسوائی اور آخرت میں زیادہ رسوائی رکھی ہے۔ تم وہ ہو کہ جس نے فاطمہ بنت محمد کو مارا، یہاں تک کہ انہیں گرایا۔ رسول اللہ کی تذلیل، ان کے امر کی مخالفت اور ان کی حرمت پامال کرنے کے لیے ان کے پیٹ میں جو بچہ تھا اسے ساقط بھی کر دیا۔ اگلی روایت ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے۔ اس سے اگلی روایت جو ہے وہ کامل الزیارات کی ہے، امام صادق علیہ السلام سے۔ یہ روایت نمبر جو ہے وہ 13 ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے حدیث نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب نبی اکرم کو آسمان کی طرف سیر کرائی گئی تو ان سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ 3 چیزوں میں آپ کا امتحان لے گا تاکہ وہ دیکھے کہ آپ کا صبر کیسا ہے۔ حضور اکرم نے فرمایا، اے میرے پروردگار، تیرے حکم کی تعمیل ہوگی، تیرے بغیر میں صبر پر قدرت نہیں رکھتا۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ حضور سے کیا گیا۔ اور تیسری چیز آپ کے بعد آپ کے اہل بیت کا قتل ہونا ہے۔ آپ کے بھائی علی کو آپ کی امت کی طرف سے گالیاں، تشدد، جھڑکیاں، محرومی، انکار، ظلم اور آخر میں قتل ملے گا۔ تو حضور نے فرمایا، اے میرے پروردگار، میں نے قبول کیا اور میں راضی ہوا۔ توفیق اور صبر تیرے ہی وسیلے سے ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، تیری بیٹی پر ظلم کیا جائے گا، اسے محروم رکھا جائے گا اور اس کے حق کو غصب کیا جائے گا جو آپ ان کے لیے قرار دیں گے۔ جب وہ حاملہ ہوگی اسے مارا جائے گا اور اس کے گھر اور اس چار دیواری میں بغیر اجازت گھسا جائے گا۔ پھر اسے اہانت اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا اور کوئی مددگار و حامی بھی نہیں ملے گا، اور مار کی وجہ سے اس کے بطن میں موجود بچہ بھی ساقط ہو جائے گا اور اسی ضرب سے وہ شہید ہو جائیں گی۔ یہ کامل الزیارات کی جو حدیث ہے، اس کو کہا ہے کہ اس کی سند جو ہے وہ معتبر ہے، کیونکہ اس میں حماد بن عثمان جو ہیں وہ اصحاب الجماع سے ہیں، اور جو ہمارے ہاں اصحاب الجماع سے روایت نقل کرتے ہیں وہ روایت بالکل صحیح ہوتی ہے۔ اسی سند کے ساتھ ایک دوسری روایت بھی ذکر کی ہے۔ یہ روایت نمبر 15 ہے۔ کراجکی نے اپنی کتاب کنز الفائد میں روایت کیا ہے کہ ہم سے روایت شیخ مفید ابو الحسن بن شازان نے بیان کی ہے، میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا کہ میرے جد رسول اللہ نے فرمایا، ملعون ہے وہ شخص جو میری بیٹی فاطمہ پر ظلم کرے گا، اس کے حق کو غصب کرے گا اور اسے قتل کرے گا۔ پھر فرمایا، اے فاطمہ، آپ کو بشارت ہو کہ آپ کا خدا کے نزدیک بہت بلند مقام ہے، جس میں آپ اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کریں گے اور شیعوں کی بھی شفاعت کریں گے۔ یہ کراچکی کی روایت جو ہے، آپ اس پہ حاشیہ دیکھیں تو اس کو کہا ہے کہ اس کی سند جو ہے وہ صرف معتبر نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ اعلیٰ درجے کی سند ہے، اس کی سند جو ہے بالکل صحیح ہے۔ پھر آگے روایت نمبر 16 ہے، میں اس کو بھی چھوڑتا ہوں۔ پھر آگے روایت نمبر جو ہے وہ 17 ہے۔ روایت نمبر 17 جو ہے یہ بالکل صحیح سند کی روایت ہے دلائل الامامہ میں۔ اس کی سند بھی پڑھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے محمد بن ہارون بن موسیٰ نے بیان کیا اور ان سے والد نے، پھر حدثنی ابو علی محمد بن حمام بن سہیل، پھر کہا کہ اس کے بعد احمد بن محمد بن برکی نے، پھر ان سے احمد بن محمد اشری القمی نے، ان کے بعد عبد الرحمن بن ابی نجران نے، ان عبداللہ بن سنان، ان ابن مسکان، ان ابی بصیر، ان ابی عبداللہ جعفر بن محمد علیہ السلام۔ امام نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ حضور اکرم کے 45 سال کی عمر میں 20 جمادی الثانی کو دنیا میں تشریف لائیں، 8 سال مکہ مکرمہ میں قیام پذیر رہیں اور 10 سال مدینہ میں رہیں۔ اپنے بابا کی وفات کے بعد 75 دن زندہ رہیں اور ہجرت کے 11ویں سال تک 3 جمادی الثانی کو دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ان کی وفات کا جو سبب ہے، حضرت عمر کے غلام کنفذ نے حضرت عمر کے کہنے پر حضرت زہرا کو تلوار کا دستہ مارا تھا تو محسن شہید ہو گیا تھا، اور اس سے وہ شدید ترین مریض ہو گئیں، اور جس نے بھی ان کو زیت دی تھی ان میں سے کسی کو بھی اپنے گھر آنے کی انہوں نے اجازت نہیں دی تھی۔ پھر لکھتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے وہ سندن معتبر ہے، اور اس کو پھر لکھتے ہیں کہ مرزا جواد تبریزی نے بھی اس کو معتبر قرار دیا ہے اپنی کتاب سراج النجات میں۔ یاد رہے کہ ہم نے اپنے مناظرے میں اس روایت کو پیش کیا اور اس کے 10 جو ہیں محدثین سے اس کی توثیق پیش کی کہ ان کے نزدیک یہ حدیث جو ہے وہ معتبر ہے۔ اگلی روایت جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہے۔ اس روایت کا نمبر جو ہے وہ 18 ہے۔ علامہ ملسی نے بحار الانوار میں اس کو نقل کیا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام
روایت نقل کرتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انصار کو وصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، فاطمہ علیہ السلام کا دروازہ میرا دروازہ ہے، اس کا گھر جو ہے وہ میرا گھر ہے، اس نے اس کی بے حرمتی کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی حجاب کی بے حرمتی کی۔ شیخ عیسیٰ نے کہا کہ تو ابو الحسن امام کاظم علیہ السلام بہت دیر تک روئے اور باقی کلام کو چھوڑ دیا۔ اور فرمایا، اللہ کی قسم اللہ کے حجاب کی بے حرمتی کی گئی، اللہ کی قسم اللہ کے حجاب کی بے حرمتی کی گئی، اللہ کی قسم اللہ کے حجاب کی بے حرمتی کی گئی، ہائے میری ماں صلوات اللہ علیہا۔ اس روایت کی جو سند ہے وہ معتبر ہے۔ پھر 19ویں روایت جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام سے ہے۔ پھر 20ویں روایت جو ہے وہ امام جواد علیہ السلام سے ہے۔ اس کو بھی دلائل الامامہ میں ابن جریر طبری نے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن امام رضا علیہ السلام کے پاس گیا اور وہ ابو جعفر علیہ السلام کو لائے۔ ان کی عمر اس وقت 4 سال یا 4 سال سے کم تھی، تو انہوں نے اپنے ہاتھ زمین پر مارا اور سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا، لمبی سوچ میں پڑ گئے۔ تو ان سے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، میں اس پر قربان ہو جاؤں، اتنی لمبی فکر کس کے لیے؟ فرمایا، اس کے بارے میں کہ جو میری ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ فرمایا، اس کے بارے میں کہ جو میری ماں فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ کیا گیا، ہاں خدا کی قسم۔ پھر اگلی روایت 21ویں روایت جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی ماں فاطمہ علیہ السلام پر ہونے والے ظلم کو ابن اسحاق امی کی مشہور روایت میں واضح طور پر بیان کیا ہے، جیسا کہ اس روایت میں حذیفہ بن جمان سے تمام ماجرا نقل کیا گیا ہے، اور اس کے ضمن میں ہے کہ جو اس نے کہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس چلے گئے تو وہ داخل ہو گیا اور میں ان سے واپس لوٹ آیا، اور میں شیخ خلیفہ اول کے بارے میں شک میں مبتلا نہیں ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ایک بندہ سردار بن گیا اور پھر بادشاہ کے لیے تیار ہو گیا، وہی کے گھر کو جلایا اور سنتوں میں بدعت پیدا کی، دین کو تبدیل کر دیا اور سنت کو بدل دیا، امیر المومنین کی گواہی کو رد کیا، فاطمہ علیہ السلام کو جٹلایا اور فتق غضب کیا اور یہودیوں، مجوسیوں، نصرانیوں کو راضی کیا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو غضب نہ کیا اور ان سے راضی نہ ہوا، تمام سنتوں کو تبدیل کر دیا اور امیر المومنین علیہ السلام قتل کی سازش کی اور ظلم کا اظہار کیا اور اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر پر خاصب اور ظالم بن کر بیٹھ گیا، امیر المومنین پر افتراء پردازی کی، ان سے دشمنی کی اور ان کی رائے کو غلط قرار دیا۔ واضح رہے کہ یہاں پہ علامہ باقر مدنی نے جو عبارت نقل کی ہے وہ یہ دلالت کرتی ہے کہ یہ روایت اصل کتاب میں مستند ہے، جیسا کہ اس نے کہا کہ شیخ حسن نے کہا، میں نے اسے شیخ الوقی علی بن مظاہر الواسطی کے خطی نسخے سے نقل کیا ہے، اور محمد بن العلد الحمدانی الواسطی اور یحییٰ بن جری البغدادی سے سند متصل ہے۔ پھر سید ابن طاؤس نے ان کا قول نقل کیا، میں نے اسے محمد بن علی بن محمد کے خطی نسخے سے نقل کیا ہے، اور کتب کی چھان بین میں ہم نے بہت سی روایت کو اس کے موافق پایا تو اس پر میں نے اعتماد کیا ہے۔ 22ویں روایت جو ہے وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اس آنے کے متعلق سلمان محمدی رضی اللہ عنہ کے ذکر کردہ بات تاریخی کتب میں موجود ہے، اور سلمان رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کی عینی شاہد ہونے میں روایت کی اہمیت کو چھپایا جاتا ہے، لہذا سلیم بن قیس نے ان کی روایت کو تفصیل سے نقل کیا۔ اس مقام پر پہنچا کہ تو حضرت عمر نے حضرت ابوبکر سے کہا، تجھے کیا چیز مانے ہے کہ تو اس کے پاس کسی کو بھیجے وہ بیعت کرے، کیونکہ اس کے اور ان 4 لوگوں کے علاوہ بیعت کرنے والا کوئی باقی نہیں۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ کسے بھیجیں اس کے پاس؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہمیں کنفس کو بھیجنا چاہیے، اور وہ ایک بد مزاج، سخت گیر اور خشک طبیعت کا آزاد کردہ لوگوں میں سے ہے اور بنی عدی بن کعب میں سے ایک ہے۔ تو اس نے اسے روانہ کیا، اس کے ساتھ مددگار بھیجے اور چلا گیا، اور علی علیہ السلام اندر آنے کی اجازت مانگی تو علی علیہ السلام نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ تو کنفس کے ساتھی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے پاس لوٹ کر آئے، جب وہ دونوں مسجد میں لوگوں کے درمیان بیٹھے تھے اور کہنے لگے ہمیں اجازت نہیں ملی، تو حضرت عمر نے کہا، جاؤ اگر اجازت دے تو ٹھیک ہے، ورنہ بغیر اجازت کے اندر چلے جانا۔ تو وہ چلے گئے اور اجازت طلب کی تو فاطمہ علیہ السلام
نے فرمایا اس بات سے پریشان ہوں کہ تم میرے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو گئے ہو۔ تو وہ لوگ پلٹ گئے اور کنفذ وہیں رکا رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ فاطمہ علیہ السلام نے ایسا ایسا کہا ہے تو ہم بھی شرمسار ہو گئے اور اس کے گھر بغیر اجازت کے داخل ہو جائیں۔ تو حضرت عمر غضبناک ہو گئے اور کہا کہ ہمارا عورتوں سے کیا واسطہ۔ پھر اپنے گرد لوگوں کو جمع کیا اور حکم دیا کہ لکڑیاں اٹھائیں۔ تو انہوں نے لکڑیاں اٹھائیں تو حضرت عمر ان کو لے کر حضرت علی اور فاطمہ اور ان بیٹوں کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت عمر نے آواز دی کہ علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہا سن لیں، اے علی تم ضرور باہر نکلو گے اور رسول اللہ کے خلیفہ کی بیعت کرو گے، ورنہ میں تمہارے گھر کو آگ لگا دوں گا۔ تو بی بی سیدہ نے فرمایا، اے عمر تمہارے درمیان کیا مسئلہ ہے؟ عمر نے کہا تم دروازہ کھولو ورنہ میں تمہارے ساتھ گھر کو بھی جلا دوں گا۔ تو بی بی سیدہ نے کہا میرے گھر میں داخل ہونے پر خدا سے نہیں ڈرتے؟ تو اس نے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمر نے آگ منگوائی اور دروازے میں آگ لگا دی، پھر اسے دھکیلا اور اندر داخل ہو گئے۔ تو سامنے بی بی سیدہ سلام اللہ تھیں اور وہ چیخیں، اے میرے بابا، اے اللہ کے رسول۔ تو حضرت عمر نے تلوار بلند کی جب وہ نیام میں تھی اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پہلو پر ماری۔ تو فاطمہ علیہ السلام نے فریاد بلند کی، اے میرے بابا۔ تو اس نے تازیانہ بلند کیا اور اسے فاطمہ علیہ السلام کے ہاتھ پر مارا۔ تو فاطمہ علیہ السلام نے ندا دی، اے اللہ کے رسول، تیرے بعد حضرت ابوبکر حضرت عمر کتنے برے ہیں۔ تو علی علیہ السلام نے حملہ کیا اور اس کو گریبان سے پکڑا، پھر کھینچا اور زمین پر پٹک دیا، اس کی ناک اور گردن پر گھونسا مارا اور قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ تو رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو وصیت یاد آ گئی تو فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے ذریعے عزت بخشی، اے ابن خطاب، اگر کتاب خدا اور رسول کا مجھ سے عہد نہ لیا گیا ہوتا اور پاسداری نہ ہوتی تو میں تم کو قتل کر دیتا، تم میرے گھر میں داخل ہونے کی جرت نہ کر سکتے۔ تو حضرت عمر نے فریاد کرنا شروع کی تو لوگ آ گئے اور یہاں تک کہ گھر میں داخل ہو گئے۔ حضرت علی غصے میں تلوار کی جانب بڑھے تو کنفذ ابوبکر کے پاس واپس چلا گیا، اور چونکہ جنگ اور شدت دیکھ چکا تھا اس لیے خائف تھا کہ علی علیہ السلام تلوار لے کے اس کی طرف ہی نہ آ جاتے۔ تو ابوبکر نے کنفذ سے کہا واپس جاؤ، اگر نکلے تو ٹھیک ہے ورنہ گھر پر دعویٰ بول دینا، اگر مزاحمت کرے تو ان کے ساتھ گھر کو جلا دینا۔ کنفذ چل پڑا اور وہ اس کے ساتھی زبردستی گھر میں گھس پڑے اور علی علیہ السلام کی تلوار کی جانب غصے میں بڑھے۔ تو وہ لوگ زیادہ تھے، وہ علی علیہ السلام سے پہلے آگے بڑھے اور کثرت کے ساتھ علی علیہ السلام کا مقابلہ کیا۔ پھر بعض نے ان میں سے اپنی تلواریں استعمال کی، مولا علی علیہ السلام کو پکڑ لیا اور انہوں نے علی علیہ السلام کے گلے میں رسی ڈال لی اور ان کے درمیان بی بی سیدہ فاطمہ حائل ہو گئی۔ تو کنفذ نے انہیں تازیانے مارے۔ پھر بی بی سلام اللہ کی وفات جب ہوئی تو ان کے بازو پہ گوشت کا گٹھا بنا ہوا تھا، اللہ کنفذ پر لعنت کرے۔ اگلی روایت جو ہے وہ ابن عباس سے ہے، اس کا نمبر 23 ہے۔ اس کے بعد ان روایت کو نقل کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ روایت جو ہے وہ معتبر ہے۔ یہ روایت نمبر 25 حضرت عمر سے روایت ہے، اس کو علامہ باقر مسجد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ ہم اس کا ترجمہ پیش نہیں کریں گے کیونکہ بہت زیادہ پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ تو جن لوگوں نے اس کتاب کا مطالعہ کرنا ہے وہ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یہ کتاب انٹرنیٹ پہ جو ہے اویلیبل ہے۔ تو ہم نے آپ کی خدمت میں کچھ احادیث کا ترجمہ پیش کیا، کچھ کا حدیث کا ہم ترجمہ پیش اس وجہ سے نہ کر سکے کیونکہ وہ بہت لمبی ہو جانی تھی۔ تو امید ہے کہ سامعین اور ناظرین اور کچھ جو طالب علم ہیں دین کے ان کے لیے یہ جو روایات ہیں وہ ہدایت کا سبب بنے گی اور حق تک پہنچنے میں ان کو امید ہے کہ وہ مددگار ثابت ہوں گی۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔